اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ممن یدعون من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو، من لا یستجیب لہ، جو نہیں جواب دے سکتے اسے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم، تو وہ ہو جائیں گے ان کے، اعداء، دشمن، وکانوا بعبادتہم، اور وہ ان کی عبادت سے بھی کافرین، انکاری ہو جائیں گے۔ سمجھ آئیے بھائی بات کی؟ چلیں تھوڑا سمجھا بھی دیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں، دوبارہ دیکھیں، صرف ہم یہ 2 آیات ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ممن یدعون من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ایسوں کو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو انہیں جواب نہیں دے سکتے، جو ان کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم پکار رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے تم نے انہیں غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے پھٹے پہ لٹایا، ابھی تک تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اپنے ہاتھوں سے تم نے اس کے ناک میں روئی ٹھوسی، تب بھی اس میں کچھ تھا نہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کے پیر کے انگوٹھے باندھے، تب بھی اس میں کچھ نہیں تھا۔ اچھا، جب چارپائی پر لٹا کر 4 بندے اسے قبرستان لے گئے اور لوگ اٹھا کے آگے سے آگے لے کر جا رہے ہیں، تب بھی وہ اٹھ کے بیٹھا نہیں، اس کے اندر کچھ تھا نہیں، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی اتارے اور اسے کفن میں لپیٹا، تب بھی وہ بولا نہیں، اس پہ مکھیاں بیٹھی، وہ اڑا سکا، لوگوں نے اڑائی۔ اب وہ قبرستان لے گئے، اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، تب بھی وہ اٹھ کے نہیں بیٹھا، لیکن جیسے ہی اسے قبر میں اتار دیا، اس پر مٹی ڈال دی، اب وہ حاجت روا بھی بن گیا، مشکل کشا بھی بن گیا، غوث اعظم بھی بن گیا، دستگیر بھی بن گیا، گنج بخش بھی بن گیا، بگڑی بنانے والا بھی بن گیا، ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا بھی بن گیا۔ بھائی اگر وہ یہ سب کچھ تھا، تو پھر جب یہ غسل کے پھٹے پر پڑا تھا اور اس کی شرمگاہ کو غیر مرد دیکھ رہے تھے، تب اس کو حیا نہیں آئی؟ اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھا؟ اس وقت اس کی مشکل کشائی کہاں گئی تھی؟ اور جب اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی تھی، تب اس کی مشکل کشائی کہاں گئی تھی؟ اور جب ایک بچہ بھی مٹی اٹھا کر اس کے اوپر پھینک رہا تھا، تب کیوں نہیں یہ اٹھ کے بیٹھا، بولا کیوں نہیں؟ اور جیسے ہی اس کو دفنا کر آ گئے، اب یہ مشکل کشا ہو گیا، اب یہ حاجت روا ہو گیا۔ بھی کیسی لاجک ہے، کمال کی بات نہیں ہے بھائی؟ یہی کرتے ہیں نا لوگ، بابا جی کو خود نہ دفنا کر آتے ہیں نا درباروں میں، بعد میں وہ مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جنہیں تم پکار رہے ہو، اب یہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں ہر وقت یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھائی کیا کریں، قرآنی بات یہ کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اسے جواب بھی نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ جو قبر پہ کھڑا ہوا بندہ مانگ رہا ہے، قبر والے کو پتہ ہی نہیں ہے مانگ کیا رہا ہے، قبول کرنا، سننا، اس پہ عمل ہونا، وہ تو بہت دور کی بات ہے، بڑی بعید کی بات ہے۔ سن لینا ہی، اللہ کہہ رہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تم کیا رہے ہو، قبر پہ کھڑے ہو کر کیا رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے
یہ ان کا یہ حال ہے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے یہ قیامت تک ایسے ہی رہیں گے، قیامت تک نہیں سنیں گے۔ جو مرضی جتنا مرضی چیخ پکار کے تم پکار لو، سنے گی صرف اللہ کی ذات۔ بھائی کوئی بھی رب ہو، رب کے لیے یہ ہونا لازمی ہے نا کہ وہ ہر زبان کو سمجھتا ہو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ گونگے کی بھی سمجھے۔ ہم نے دنیا کا سب سے بہترین بڑے سے بڑا بزرگ نکال لیا، جی یہ اولاد دیتا ہے یا اس کے پاس جائیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، اگر وہ سو رہا ہو اور کوئی اس پاس جا کر، اب پیر صاحب کو انگلش نہیں آتی اور وہ کوئی انگریز چلا جائے جو مسلمان ہوا ہے، وہ جا کر انگریزی میں دعا کرے، پیر صاحب کو سمجھ آ جائے گی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ایسا ہو جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ ذرا سی اونگ آ گئی دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ بھائی ایسا کمزور رب ہو سکتا نہیں جسے نیند آ جائے، جسے نیند آ جائے وہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اور پیر صاحب کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں جب خراٹے لے رہا ہوں تو میرے پاس سے کون گزرا ہے، تو ایسے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی بابا جی مدد کر دو؟ اور پیر اور رب وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ اس کو کوئی زبان نہ آتی ہو۔ ساری زبانیں بھی جسے آتی ہوں ایسا لاؤ نا، پھر بھی جس کو ہر زبان آتی ہو، جسے نہ اونگ آتی ہو، جسے نہ نیند آتی ہو، جو ہر وقت جاگتا ہو، ہر وقت سنتا ہو اور ہر جگہ سے سنتا ہو، صرف اس کے پاس جا کر نہیں۔ بھائی اگر کوئی سیریس مسئلہ ہو گیا، سیریس میٹر ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ ایسا رب ہونا چاہیے۔ پیر صاحب کراچی بیٹھے، یہاں بیٹھے، اب کیسے کام بنے گا؟ کراچی جانے تک بندہ مر جائے۔ تو رب ایسا ہو کہ کہیں بھی انسان سمندر میں، خشکی پر، پانی پر، وہیں بیٹھے گئے یا اللہ میری مدد کر۔ یہ ہے دل کا حوصلہ، یہ ہے دل کی افزائی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جنہیں تم پکار رہے ہو یہ تو قیامت تک سنیں گے نہیں۔ اچھا یہ تو مردہ کی بات ہے، یہ زندہ بھی ہوں تب بھی سن سکتے نہیں۔ پیر صاحب چاہے زندہ بیٹھے ہوں، وہ کراچی میں، آپ یہاں ملتان میں ہو، پکارتے رہو، پیر صاحب نے کی پتہ کیڑی بلا اتنے آئی ہے، پیر صاحب کو تو نہیں پتہ۔ تو رب ایسا ہو جو ہر جگہ سے سنے، ہر بات کو سنے۔ اچھا پھر پیر صاحب کو گونگے کی بھی سمجھ آنی چاہیے، وہ کیا کہہ رہے اشاروں میں، رب کو تو سمجھ آتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، جس میں اتنی کوالٹیز ہیں کہ وہ دل کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے، دل میں آنے والے خیال کو بھی، ہر زبان کو بھی، اشاروں کی زبان کو بھی اور آنسوؤں کی زبان کو بھی، اس رب کو چھوڑ کر جو ایسوں پہ جائے جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، جو بالکل وہ جو اگر زیادہ کھا لیں تو وہ واش روم میں جائے بغیر رہ سکتے نہیں، ان کو استنجے کی حاجت ہے۔ تو رب ایسا ہو جو کھانے پینے سے بھی پاک ہو، ورنہ تو پیر صاحب سارا مال لپیٹ کے کھا جائیں گے مریدوں سے۔ تو رب ایسا ہو جسے کھانے کی بھی حاجت نہ ہو، جو کھلانے والا ہو، واللہ خیر الرازقین۔ تو جو لوگ ایسے رب کو چھوڑ کر، اتنے طاقتور رب کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں کہ بٹا ماریں گے درخت پہ، پھل گرا تو لڑکا، پتا گرا تو لڑکی، یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ مذاق کی باتیں اور ایسا کہاں ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے درباروں پر، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے ملتان شہر میں آپ قلعے پہ چلے جائیں، وہاں ابھی بھی لوگ درختوں پر دیے تک جلا کر رکھتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، اور جیسے اندر گئے ہیں پھر وہ واپس ایسے نہیں آتے، وہ ایسے گئے ہیں تو پھر الٹے قدم واپس آتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، اگر تم نے اتنی عزت رب کی ہوتی، اللہ کی قسم تمہیں وہ کبھی رسوا ہونے دیتا؟ اتنا ادب تم نے اللہ کے گھر کا کیا ہوتا کہ جو رب تمہیں 5 وقت بلاتا ہے تو وہ تمہیں کبھی غیر کے آگے پیشانی اپنی نہ جھکانے دیتا۔ تو یہ کمزوروں کے پاس جاتے ہیں، اور یہ کمزور ہیں، وہ توحید والا بندہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ قیامت تک تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ اگلی بات سنیں، اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ۔ اب یہ آیت کو نا تھوڑا سا آپ کو غور سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ اس کو
آپ کو کوشش کرنی پڑے گی سمجھنے کی۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اچھا اب اس آیت میں اس بات کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں بتوں والی آیات ہم پر فٹ کر رہے ہیں، بتوں والی آیات ہمارے بابوں پہ لگا رہے ہیں، یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، وہ آج کے بزرگوں کے بارے میں تھوڑی ہے، کہتے ہیں نا۔ اچھا اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قیامت لگ گئی، پورا چٹیل میدان ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایک جگہ ہیں۔ وہ بھی جمع ہے جو غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور جنہیں پکارا جاتا تھا، جن بزرگوں کو، جن بتوں کو، وہ سب کچھ بھی وہاں موجود ہے۔ اب اتنا بڑا جو میدان لگا اس کے بعد ہو کیا رہا ہے وہ سنیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ حشر کے میدان میں۔ حشر الناس کا کیا مطلب ہے؟ حشر کے میدان میں لوگ جمع کیے۔ کانوا لہم، اللہ فرما رہا ہے تو وہ ہو جائیں گے ان کے اعداء، دشمن۔ کون دشمن ہو جائیں گے بھائی؟ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ دشمنی مول لے لیں گے اپنے مریدوں سے، یعنی جن کو آج لوگ غیر اللہ کو جا کر پکار رہے ہیں وہ اپنے ہی مریدوں کے دشمن بن جائیں گے۔ اور بدبختو، تمہیں کس نے کہا تھا ہمیں پکارو؟ ہم تو اللہ اللہ کرتے دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں تو تمہیں ساری زندگی یہ سبق دیتا رہا کہ یا اللہ مدد کہنا ہے، اور میرے جانے کے بعد تم نے کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دشمن ہو جائیں گے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے میں نے ساری زندگی توحید کا سبق پڑھایا اور تم نے کہا یا پیر عبد القادر جیلانی مدد، نماز غوثیہ پڑھی تم نے، اپنا ایک نیا قبلہ بنایا۔ یہ مسلمانوں کا حال بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قبلے کی نماز اس طرف، غوثیہ کی نماز اس طرف۔ باقاعدہ نماز غوثیہ کتاب چھپی ہوئی اور لوگ پڑھتے ہیں نماز غوثیہ۔ یہ اللہ کے ساتھ کتنا بڑا شرک ہے۔ لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایسے بالکل نہیں تھے، وہ توحید پرست انسان تھے۔ وہ کہیں گے، وہ دشمن ہو جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ان کے فوت ہونے کے بعد انہیں مشکل کشا سمجھا، ان کے آگے جھکے، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے بھی انکاری ہو جائیں گے، ان کی عبادت سے بھی انکاری ہو۔ یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حشر کے میدان میں اپنے مریدین کے بارے میں یہ کہیں گے، اے اللہ تیری ذات کی قسم میں نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم میں نے انہیں اپنی پوجا، اپنی عبادت کرنے کا نہیں کہا تھا۔ یہ ہے انکار کرنا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، یعنی وہ خود دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح قوم نوح نے جو 5 بابے بنائے ہوئے تھے، جو ان کی قوم میں 5 نیک لوگ گزرے تھے، جب وہ فوت ہو گئے، قوم نوح پر عذاب کیوں آیا تھا؟ وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ انہوں نے اپنے 5 بابے جو ان کے 5 نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کی تصویریں لٹکائی، ان کے بت بنائے اور ان کی پرستش شروع کر دی۔ اب وہ 5 لوگ بھی یہاں موجود ہوں گے اور وہ کہیں گے، اے اللہ ہم نے اس قوم کو کبھی بھی توحید سے نہیں ہٹایا تھا، ہم نے تو ہمیشہ تیرے ساتھ تعلق جوڑا تھا۔ یہی بدبخت نکلے کہ ہماری ساری زندگی کی توحید کا سبق ہمارے فوت ہونے کے بعد یہ سب بھول گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ہی قبریں بنا دی لوگوں نے۔ حتیٰ کہ آج جو اتنے بڑے توحید کے امام ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، جن کی کتابوں سے ہم احادیث پیش کرتے ہیں، آپ نکالیں، لوگوں نے ان کے بھی دربار بنا دیے۔ امام بخاری اور امام مسلم کا بھی دربار بنا دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بار بار کہہ کے گئے تھے، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ
نہ بنانا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہ چلنا۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد، اپنی وفات کے قریب اس بات کی تلقین کی کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جیسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پچھلی امتوں نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم یہ کام نہ کرنا۔ یہ اب بھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی وہاں سجدہ کر کے دکھائے، اس کی ایسی کی تیسی۔ اتنی سختی نہ ہو تو لوگ وہاں کی مٹی بھی ساری لے جائیں، کچھ بھی نہ بخش چھوڑیں، جو لوگوں کا حال ہے۔ جنت البقیع ہے، وہ جنت کا مقام ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، وہ جگہ مبارک ہے، سب کچھ، لیکن سجدہ صرف اللہ کو۔ تو یہی سبق ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔ دوبارہ سن لیں بھائی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا، ممن یدعون من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ایسوں کو، من لا یستجیب لہ، جو نہیں اسے جواب دے سکتے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن۔ دشمن کون ہو جائیں گے وہ میں بتا چکا ہوں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے بھی انکاری ہو جائیں گے۔ کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔